بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست قاسم شہزاد، پیک آور ود آسن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، میرے شو میں ہر روز میرے ساتھ ایک نئے گیسٹ موجود ہوتے ہیں. آج جو میرے ساتھ میرے گیسٹ موجود ہیں وہ ایک ینگ چیپ ہے اور چھوٹی سی عمر میں وہ سوسائٹی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا نام اسکرین میں جیسے شو ہو رہا ہے واصف انصاری ہے. وہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں. اگر میں ان کے ایکسپوئر اور ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں، وہ اس وقت بیچلر کی ڈگری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ پیغام رمضان ہوسٹ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوکل گورنمنٹ میں ایز اے سیکٹری بھی سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا یوٹیوب میں اپنا ایک چینل ہے پبلک اوپینین کے نام سے. تو میں اپنے ینگ چیپ گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا میرے شو میں آئے. میں انہیں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم واصف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اگر جی وعلیکم السلام آفزن صاحب، خیریت سے ہوں. امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں واصف انصاری کا سلام پہنچے. بہت سی دعائیں. اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور پوری امت کو جو ہے اس کرونا وائرس سے پناہ نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ضروری آمین پریکاشنز کے اوپر عمل کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پریکاشنز کے اوپر اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ جلد از جلد بحکم خداوند کریم ہم کرونا وائرس کو بہت جلد جو ہے وہ پناہ ہمیں مل جائے گی، اور ہم اس کو جو ہے وہ ایک ماضی بنا چکے ہوں گے. جی بہت خوب، انشاءاللہ ضرور. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر اپنا انٹروڈکشن میرے آڈینس کے ساتھ، میرے ویور کے ساتھ کرا دیں تاکہ وہ جان سکے کہ واصف انصاری ہے کون، کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا پیشن ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی واصف انصاری صاحب. جی جیسے آپ نے میرا نام بتایا اور کہ میرا نام واصف انصاری ہے، اور میں وائس سیکرٹری فار دا لوکل گورنمنٹ یوتھ پارلیمنٹ میں سرو کر رہا ہوں. یوتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی یوتھ آرگنائزیشن ہے جو ود دی گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے، اور اس کا مقصد یوتھ امپاورمنٹ ہے. اس کا مقصد نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکے. اور یوتھ پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ وی آر دا برج بٹوین یوتھ اینڈ گورنمنٹ اتھارٹیز. اور گورنمنٹ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آج کا نوجوان جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کے صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ، صاحب مسنت لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے مسائل کے حل نکالے، پاکستان کو بہتر بنائے، پاکستان کو ڈیولپ بنائے. اور اسی لیے ہم اپارچونٹی دیتے ہیں اپنے نوجوان کو کہ وہ پاکستان کے سسٹم کا حصہ بن کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے. کیونکہ جب تک پاکستان کے سسٹم کا حصہ پاکستان کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ نہیں بنے گا، پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی. اور جب بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان کو جو ہے وہ نہ صرف سیاست میں بلکہ آپ کی ڈپلومیسی میں، آپ کی بیوروکریسی میں، آپ کی ملٹری فورسز کا حصہ بننا ہوگا، سول سروسز کا حصہ بننا ہوگا، تاکہ آپ ہر فیلڈ میں پاکستان کی، ہر سیکٹر میں، ہر فیلڈ میں پاکستان کی بہتری کا کام کر سکیں. اور نہ صرف ان تمام سیکٹرز میں، آپ کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، بزنس فرٹرنیٹی میں، سوشل میڈیا میں، میڈیا انڈسٹری میں اور شوبز انڈسٹری میں بھی اپنا نام بنانا ہے، تاکہ ہم پاکستان کی بہتر امیج، پاکستان کا مثبت ہے جو امیج ہے وہ دنیا بھر کو دکھا سکیں. اس کے علاوہ میں باعث سیکرٹری فار دا لوکل گورنمنٹ یوتھ پارلیمنٹ میں سرو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے بائی دا نیم آف پبلک اوپینین، جس کے اوپر میں اپنا کانٹینٹ ڈالتا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنی ڈگری پرسو کر رہا ہوں فرام یونیورسٹی آف کراچی. اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ اس دفعہ رمضانوں میں، کیونکہ لاک ڈاؤن تھا اور لوگ باہر نکلنے سے کترا رہے تھے، تو ہم نے ایک انیشیٹو لیا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یوتھ پارلیمنٹ، جس کے کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ پاکستان بھر میں ممبرز موجود ہیں، ڈیزگنیٹڈ ممبرز کی بھی اگر میں بات کر لوں تو وہ کم و بیش 1000 کی تعداد میں جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ ممبرز بھی جو ہے وہ پورے پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ مجھے جیسے طالب علم کو یہ
موقع ملا, یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے پاکستان کی سب سے بڑی یوتھ آرگنائزیشن کے فیس بک چینل پر پورے 27 دن جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کری, اور جس کے اندر ہم نے بیوروکریٹس, بزنس مین, politicians, people from business industry, people from showbiz industry, people from media industry, ہم نے تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے بات کری, ان سے پوچھا کہ نوجوان کیسے اس انڈسٹری میں فلرش کر سکتا ہے, اپنا کریئر بنا سکتا ہے, اور کیسے یہ انڈسٹری میں رہتے ہوئے اب پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرا بریف ایک انٹروڈکشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر میں یوٹیوب چینل کی بات کروں تو یوٹیوب چینل کے اوپر لوگ یوٹیوب چینل بنانے کے پیچھے دو مقصد ہوتے ہیں. میرا مقصد ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کانٹینٹ, جو میرا شوق ہے, اپنی کریئر کو میڈیا انڈسٹری میں, میڈیا فرٹرنٹی میں گرو کرنے کا, اس کی پریکٹس ہے, اس کی جو آپ کو کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں, وہ میں جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, اسٹریم یارڈ کے تھرو لوگوں کا انٹرویو کنڈکٹ کر کے, لوگوں سے بات کر کے جو ہے وہ اپنے جو اسکلز کو پالش کر رہا ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ڈگری ایک امپورٹنس رکھتی ہے, وہاں پر آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ, آپ کی اسکلز بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس فرٹرنٹی میں رہنے کی وجہ سے, سوشلائزنگ فرٹرنٹی میں رہنے کی وجہ سے, یوتھ پارلیمنٹ میں رہنے کی وجہ سے مجھے یہ موقع بھی ملا کہ میں اپنا سوشل کانٹیکٹ بڑھا سکوں, اپنا سوشل کیپٹل بڑھا سکوں, لوگوں سے مل سکوں. کیونکہ لوگوں سے ملنے جلنے سے آپ کا ایک جو تعلق ان کے ساتھ کریٹ ہوتا ہے, وہ لانگ رن میں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ماشاءاللہ واصف انصاری صاحب, بہت خوب. آپ کے ماشاءاللہ جو پیشن ہے یا آپ کا جذبہ ہے, اس کو قابل تعریف ہے. اتنی کم عمر میں آپ مطلب جو کام کر رہے ہیں, ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے مشعل راہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ ہی کے فیلڈ کو آگے لے کر کہ جس طرح آپ سرو کر رہے ہیں ایز اے لوکل گورنمنٹ سیکٹری کے طور پر یوتھ پارلیمنٹ, تو ان کیس ہمارے جو ینگ نوجوان ہیں, کوئی اور آپ کو فالو کرتے ہوئے اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے, کیسے اس کی سلیکشن ہوتی ہے, کیا اس کے لیے کیا چیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اگر آپ تھوڑا شیئر کریں گے تو. جی, اگر آپ یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو اس کا بہت آسان سا ایک فنومینا یا آسان سا پروسیس ہے. یوتھ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ فیس بک پیج ہے, آپ اس پہ جائیے, اس پہ ممبرشپ فارم ہے وہ آپ فل کریے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈاکیومنٹس کے اندر جو ہے وہ اپنی مارک شیٹ, اپنا CNIC اور ایک تصویر جو ہے وہ آپ کو جمع کرانی ہوگی. اس کے بعد آپ کا اس پینڈیمک کی وجہ سے شاید آپ کا لائیو جو ہے وہ اسٹریم یارڈ کے تھرو یا زوم کے تھرو یا فون پر آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا. اور انٹرویو کے اندر بھی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آرگنائزیشن کے اندر جو بندہ ہے, جو آرگنائزیشن کا حصہ بنے, وہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہو. وہ ایسی آرگنائزیشن کا, ایسی فرٹرنٹی کا, ایسے لوگوں کا حصہ نہ ہو جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہ ان لوگوں کا حصہ نہ ہو, یا اس کی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو جو پاکستان کے خلاف ہے, جو اینٹی پاکستان ہے, جو اینٹی ریلیجن ہے, جو ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ممبر ہمارا بنے اور کل کو کسی پولیس مقابلے میں یا کسی حساس ادارے کے آپریشن کے بعد اس کی جیب سے یا اس کے پاس سے یوتھ پارلیمنٹ کا کارڈ نکل رہا ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے آرگنائزیشن کا حصہ بنے جو نہ صرف ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنی سیلف گرومنگ بھی چاہتے ہیں. تو اس کا انٹرویو ہوتا ہے, آپ ممبرشپ فارم جب فل کرتے ہیں تو انٹرویو ہوتا ہے, اس کے بعد آپ یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر یوتھ پارلیمنٹ کے میں الگورتھم کی بات کر لوں تو یوتھ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ چاروں صوبوں کی ایک پروونشل کیبنٹ ہے اور ایک فیڈرل کیبنٹ ہے. پروونشل کیبنٹ کا حصہ بننے کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی کے ڈگری پروگرام کے اندر انرولڈ ہونا پڑے گا. 18 سے لے کر 30 سال کی آپ کی عمر ہونی چاہیے, اور آپ جو ہے وہ پھر نامینیشن اپنی فائل کر سکتے ہیں. نامینیشن جب آپ فائل کرتے ہیں تو آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس پوسٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے, آپ کا نامینیشن ایکسیپٹ کیا جائے یا نہیں. اس کے بعد اگر آپ کا نامینیشن بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا نامینیشن ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, تو آپ ایک دن ہمیں بلایا جاتا ہے جس دن نامینیشن اناؤنس کیا جاتا ہے, اور تمام لوگ جو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کسی آڈیٹوریم جو ہے وہ اس تقریب کا انعقاد کرتے ہیں, جس کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کون شخص
کون شخص کس پوزیشن پہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں نامنیشن کے اندر, اور الیکٹورل پروسیس کے تھرو آپ الیکٹ ہو کر جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ بنتے ہیں. ہر پوسٹ پہ جو ہے وہ 3 سے 4 لوگ جو ہے وہ نامینیٹ کرتے ہیں, الیکٹ جو ہے وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اپنی کیمپیننگ کا تقریباً 20 سے 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے, 20 دن یا 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے. آپ اپنی کیمپیننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کا دن ایک جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے. الیکشن کے دن بھی آپ کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنا مینیفیسٹو یہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو کیوں ووٹ دیں, اور اپنی اہلیت آپ اپنی اہلیت بتاتے ہیں, اپنا مینیفیسٹو, اپنا پلانز بتاتے ہیں. آپ کو ڈبیٹ کا موقع دیا جاتا ہے, 3 منٹ کی ایک ڈبیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 3 منٹ کی بات کرتا ہے اور اپنا مینیفیسٹو, اپنا پلان بتاتا ہے. سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک پیپر ہوتا ہے جو سملر ٹو دا بیلٹ پیپر ہوتا ہے, اور آپ اس کے اندر تمام ہی کینڈیڈیٹس کے جو ہے وہ نام لکھے ہوتے ہیں, ان کا کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, اور آپ ان کی بات سن کے, ان کی تقریر سن کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پوسٹ پہ کس کو جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں ایک ٹائم ڈیوریشن دیا جاتا ہے, اس کے بعد اناؤنس کیا جاتا ہے کہ کون اس پوسٹ پہ جو ہے وہ ایک الیکٹورل پروسیس کے تھرو ووٹوں کی گنتی کے بعد الیکٹ ہوا ہے. ہماری جیت اور ہار کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ سیکرٹری کے پوسٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو جیتنے کے بعد آپ جو ہے وہ سیکرٹری بن جاتے ہیں, اور اگر آپ اوپر 7 بڑی پوسٹوں پہ الیکٹ کر رہے ہیں جس میں پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ, 3 وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری, ان پہ جیتنے کے بعد آپ ان پوسٹ پر آتے ہیں, اور جو ان پر سیکنڈ اور تھرڈ نمبر پر آتے ہیں وہ یوتھ اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں. اسی طرح سیکرٹریز کی پوسٹ پر الیکٹ کرنے والے الیکشن جیتنے کے بعد سیکرٹری کی پوسٹ پر آتے ہیں, اور سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے ڈپٹی سیکرٹری اسی کے ڈپٹی سیکرٹریز بن جاتے ہیں, جو مل کر پھر آگے اسٹینڈنگ کمیٹیز بناتی ہیں. بہت خوب واصف صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بریفلی آپ نے ڈیٹیل فراہم کی یوتھ پارلیمنٹ کے اور اس کی سلیکشن اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے. اچھا, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یوتھ پارلیمنٹ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں, یوتھ پارلیمنٹ کے بنیادی مقاصد یہی ہیں کہ ہم نوجوانوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں, پاکستان کا نوجوان میں پاکستان کی 65% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر منسلک ہے, اور ان 65% میں سے میں یہ سمجھتا ہوں, جتنا میرا ویو ہے, کہ 90% سے اس 65 میں سے 90% جو نوجوان ہیں وہ اس ملک کے لیے ہر مشکل سے مشکل کام, ہر چاہے ان کا اس میں ان کا جانی فورسز, جانی وسائل لگ رہے ہوں, چاہے مالی وسائل لگ رہے ہوں, وہ اس ملک کی بہتری کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. بس اس کو ایک ڈائریکشن, ایک پلیٹ فارم چاہیے, اور وہ پلیٹ فارم اور وہ ذرائع یوتھ پارلیمنٹ آپ کو کریٹ کر کے دیتا ہے, اور آپ کو یہ اپارچونٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے شہر کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے اس کے لوگوں کے لیے بہتری کا کام کر سکیں. اور اسی کی وجہ سے یوتھ پارلیمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے, جدید پاکستان انیشیٹو, اور اس کے تحت ہم نے سٹی کوآرڈینیٹرز یا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کا ایک پلان یا ایک جال بچھایا جو سندھ کے تمام ہی ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہر علاقے, ہر صوبے, ہر ڈسٹرکٹ کی کرکٹ ٹیمیں ہو سکتی ہیں, تو ایسے نوجوانوں کی ٹیمیں کیوں نہیں ہو سکتی جو اس شہر کی, اس ڈسٹرکٹ کی, اس صوبے کی بہتری کے لیے کام کرے. ہماری یہاں سندھ کے اندر تمامی ڈسٹرکٹس کے اندر سٹی کے ڈسٹرکٹ کیبنٹس موجود ہیں. دیکھیے, لاڑکانہ میں رہنے والا, بدین میں رہنے والا, حیدرآباد میں رہنے والا, یا کراچی کے کسی دوسرے, اگر میں کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتا ہوں تو میں شاید کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مسائل تو بہتر جانتا ہوں, لیکن ڈسٹرکٹ کورنگی یا ویسٹ کے مسائل میں شاید 10 میں سے 6 جانتا ہوں, یہ 5 جانتا ہوں. تو کیوں نہ ہم ڈسٹرکٹ کورنگی کے رہنے والے شخص کو یہ امپاور کرے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی کے لیے کام کرے, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہنے والے کے لیے کو امپاور کریں کہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے کام کریں. اور اسی طرح لاڑکانہ, بدین, ٹھٹا, شکارپور, ٹنڈو آدم اور خیرپور کے رہنے والے شخص کو ہم امپاور کریں کہ وہ وہاں کے نوجوانوں کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرے. اور اسی لیے ہم نے سٹی کیبنٹس کا انعقاد کرا, سٹی کوآرڈینیٹرز کا انعقاد کرا, اور سندھ بھر کے تمام ڈسٹرکٹ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی کیبنٹس کے ساتھ. اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہم نے اپنے سٹی کوآرڈینیٹرز اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کا آغاز کر دیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو امپاور کریں, ہم اس کو پلیٹ فارم کریٹ کر کے دیں. اور جب آپ یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بن کر بڑے بڑے
پالیٹیشین سے، بیوروکریٹ سے ملتے ہیں، بزنس فرٹرنیٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ان کے پروجیکٹس میں پھر کام کرنے کا آپ کو اپارچونٹی ملتی ہے. دیکھیے اس وقت جو شخص بھی، چاہے اس کا تعلق یوتھ سے ہو، چاہے اس کا تعلق یوتھ کی فیلڈز کے الگ ہو، یا وہ یوتھ کی عمر سے آگے نکل گیا، اس کو ایسے لوگ چاہیے جو پیشنیٹ ہوں، اس کو ایسے لوگ چاہیے جو پروفیشنل ہو، جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر سکے. آپ کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اندر جو کام کر رہے ہیں، ان کو ایسے نوجوان چاہیے جو آن فیلڈ کام کرتے ہیں. دیکھیں ایم این اے، ایم پی ایز جو ہے نا، وہ 1 گھنٹے تو روڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، 2 گھنٹے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ایم این اے یا ایم پی اے سے بولیں کہ وہ پورے دن جو ہے روڈ کی کارپیٹنگ ہو رہی ہے اس کے حلقے میں تو وہ کھڑا ہو جائے، تو شاید وہ نہ کھڑا ہو. اور اس کی وجہ اس کی اپنی مصروفیت بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیکیورٹی کے ایشوز کتنے ہیں. جب کوئی ہمارا سیاسی شخصیت باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے پروٹوکول ٹیم ہوتی ہے، پولیس اور اس کے گارڈز ہوتے ہیں، اور نارملی اگر وہ اسی طرح سے باہر گھومتا رہے تو شاید اس کی جان کو خطرہ ہے. تو ان کے بہاف پر کام کرنے کے لیے آپ کو پیشنیٹ نوجوان کی ضرورت ہے. اور تمام ہی سیاسی جماعتوں میں نوجوانوں کی ایک قدر و منزل ہے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پہ وہ لوگ جو آگے چل کر سیاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یوتھ پارلیمنٹ آپ کو یہ اپارچونٹی کریٹ کر کے دیتا ہے کہ آپ کو ان پالیٹیشینز کے ساتھ ان کے پروجیکٹس کے اندر ہیلپ آؤٹ کرنے کی اپارچونٹی دیتا ہے، تاکہ آپ ان کے ساتھ آج سے کام کریں. اور آگے چل کر جب آپ ان کے ساتھ ان کے 2 پروجیکٹ 4 پروجیکٹس میں ان کے ساتھ کام کریں گے، لیڈ کریں گے اس پروجیکٹ کو، تو آگے چل کے آپ کی اپارچونٹیز میں اضافہ ہوگا. ویری ویل سیڈ. بہت خوب، بہت اعلیٰ واصف انصاری صاحب. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا، ماشاء اللہ آپ اتنی کم عمر میں، اتنی ینگ ایج میں آپ کے بڑے بڑے عزائم ہیں، آپ کے بڑے بڑے مطلب ماشاء اللہ مطلب آپ کے پیشن ہے، آپ کی تھنکنگ ہے، سوچ ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب یہ کیسے آپ کو سوچ آئی کہ مجھے اس چیز کی طرف جانا ہے، یا ہماری سوسائٹی میں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک چیز کہی جاتی ہے کہ علم کی طلب جو ہے نا، وہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک چلتی ہے. علم کی طلب. اچھا، جب آپ کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہو، یا ایسے معاشرے میں ہو، یا ایسے ماحول میں ہو جہاں پر ملک کی بہتری کے لیے بات کی جائے، جہاں پر دین پر بات ہو، جہاں پر سیاست پر بات ہو، جہاں پر مذہب پر بات ہو، جہاں پر بزنس پر بات ہو، جہاں پر ہسٹری پر بات ہو، تو آپ کا جو شعور ہے نا وہ براٹن اپ ہو جاتا ہے. پھر جب آپ کو ایسی اپارچونٹیز ملیں، جیسے کہ مجھے آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے یہ اپارچونٹیز ملی کہ میں یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے بعد مجھے پالیٹیشین، بیوروکریٹ، بزنس مین، ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں تک پہنچانے کے لیے، یا اس شعور کو شعور کی طرف لانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں میرے گھر کا ماحول نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو میری پرورش ہوئی وہ کچھ واصف انصاری کے انٹرنیٹ میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ آف لائن ہے. جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں دوبارہ. جی بالکل، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے میرا کنیکشن کا تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ اس شعور کو بڑھانے کے لیے میرے گھر والوں کا بہت بڑا کردار ہے، میرے گھر میں رہنے والے لوگوں کا، میرے بڑوں کا بہت کردار ہے، کیونکہ انہوں نے یہ شعور میرے اندر پیدا کیا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستان کی تخلیق کے پیچھے کیا خدمات تھی ہمارے اجداد کی، اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک کیا سیاسی منظر نامے پر کیا ہوا، کس کے ساتھ کس نے کیا کیا، کس نے کیا غلط کیا، کس نے کیا صحیح کیا، کن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں. تو یہ جب ساری چیزیں آپ کو گھر میں آپ کو شعور دیا جاتا ہے، تو آپ کا جو ایک
ویژن ہوتا ہے وہ براٹن اپ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو جب یہ اپارچونٹی ملے کہ آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کی مین اسٹریم سیاست کا حصہ ہیں یا مین اسٹریم سیکٹر کا حصہ ہیں, بزنس کا حصہ ہیں, بیوروکریسی کا حصہ, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے, ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے, پلانز ڈسکس کرنے کا موقع ملے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کا جو ویژن ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. جب آپ کے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے کانٹیکٹ وسیع ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ان تمام باتوں پر بات کرنے سے کتراتے نہیں ہیں. آپ کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے, آپ کو ہر طرف کی جو ہے وہ خبر مل رہی ہوتی ہے, آپ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں اور اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی بہت خوب واسف صاحب. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا مزید یوتھ پارلیمنٹ کے مطلب جو رولز اینڈ ریسپانسبلٹی کے حوالے سے جو ان کا مطلب ایک سوسائٹی میں کردار ہوتا ہے, یوتھ پارلیمنٹ میں بنیادی طور پر کن کن چیزوں پر کام کیا جاتا ہے؟ یہ یوتھ پارلیمنٹ کے اندر ہر سیکٹر کے اوپر کام کیا جاتا ہے, چاہے اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو, لٹریسی سے ہو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہو. جیسے میرے پاس لوکل گورنمنٹ کی, میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے. سائنس, آپ کی انوائرمنٹ ہو, آپ کی ایگریکلچر ہو, آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو, ایوری سیکٹر دیٹ ورکنگ, ایوری ڈپارٹمنٹ دیٹ از ورکنگ ان پاکستان, یوتھ پارلیمنٹ از کورنگ آل دیز ڈپارٹمنٹس. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا, اور میں سمجھتا ہوں آگے آپ کا بھی یہ سوال آ رہا ہوگا, تو اس سوال سے پہلے ہی میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں خواتین کا رول کیا ہے, یا خواتین آپ کی آرگنائزیشن میں کیا رول پلے کر رہی ہیں, آپ نے یا یوتھ پارلیمنٹ نے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام میرے خیال سے موسٹ آف دی آرگنائزیشنز میں اور سیاسی جماعتوں میں بھی خواتین کا رول اس جماعت میں, اس آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر ایک وومن ونگ ہوتا ہے یا وومن ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. خواتین کی پہنچ صرف اس ڈپارٹمنٹ تک ہوتی ہے, خواتین آتی ہیں وہاں پر اپنے مسائل کا حل نکالتی ہیں, خواتین کے مسائل پر بات کر رہی ہوتی ہیں. ان کا مقصد, ان کا جو فوکس ہوتا ہے نہ وہ آئی ٹی پر ہوتا ہے, نہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, نہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے, نہ لٹریسی پر ہوتا ہے, نہ ایجوکیشن پر ہوتا ہے, نہ لوکل گورنمنٹ پر ہوتا ہے, نہ انوائرمنٹ پر ہوتا ہے, نہ ٹورزم پر ہوتا ہے, کسی پر نہیں ہوتا. خواتین صرف خواتین کے مسائل کے حل نکال رہی ہوتی ہے. وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ خواتین کو امپاور کر دیا جائے, بس ان کا جو کردار ہے یا ان کی طاقت صرف یہاں سے شروع ہو کر اتنی ہوتی ہے. لیکن اگر میں یوتھ پارلیمنٹ کی بات کر لوں تو یوتھ پارلیمنٹ کے اندر وومن ونگ یا وومن جو آپ کا جینڈر ڈسکرمنیشن ہوتا ہے یا جینڈر ایکویلٹی, آپ کیا بات کی جاتی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہے ہم جینڈر ایکویلٹی پہ بات کر رہے ہیں. جینڈر ایکویلٹی تو آپ بات ہی نہیں کر رہے, آپ تو بول رہے ہیں خواتین کا امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں. مردوں کی امپاور کرنے کی بات کون کرے گا؟ اسی لیے یوتھ پارلیمنٹ کے اندر یہ خواتین, وومن ونگ, وومن ڈیولپمنٹ, ایسا کوئی سیکٹر یا ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی, کوئی عورت یا کوئی لڑکی اپنے آپ کو اس اہل سمجھتی ہے کہ وہ کیبنٹ کو چلانے کی قابلیت رکھتی ہے تو آئے اور پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ کر نومینیٹ ہو پریزیڈنٹ, الیکٹ ہو پریزیڈنٹ اور کام کرے. ہمارے اس وقت سندھ کیبنٹ کے اندر 28 ڈیزگنیٹڈ ممبر ہیں, جس میں سے 7 بڑی ڈیزگنیشنز ہیں. اگر میں بڑی ڈیزگنیشن سے بات کر لوں تو 7 بڑی ڈیزگنیشنز میں سے 3 بڑی ڈیزگنیشنز پر خواتین ہیں, اور 7 میں سے 3 پر خواتین ہیں اور 4 پر مرد ہیں. اگر میں سیکرٹریز کی بات کر لوں تو کم و بیش اس وقت 21 میں سے 10 سیکرٹریز جو ہیں وہ خواتین ہیں. 23 میں سے 13 جو ہے وہ خواتین ہیں اور 10 خواتین ہیں, 13 مرد ہیں. تو ایسا ہمارا جو ہے وہ بالکل ایکویلٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم بلیو کرتے ہیں, اور ہم نے امپاور کرا ہے اور کہ خواتین آئیں. اگر وہ اس کیپیبل ہیں کہ وہ ایک سیکرٹری کے پوسٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کر سکتی ہیں تو آئیں, اپنی قابلیت کی بنیاد پر ووٹ حاصل کریں اور سیکرٹری کی پوسٹ انجوائے کریں. بہت خوب. اچھا واصف صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یوتھ پارلیمنٹ یا یوتھ آرگنائزیشن, اس کے اگر میں بینیفٹ کے حوالے سے یا بینیفٹ کے بارے میں بات کروں تو وہ کیا ہے؟
دیکھیے جب آپ یہ تو یوتھ پارلیمنٹ یا میں ایک سوشل آرگنائزیشن جنرل سوشل آرگنائزیشن کی بات کر لوں، لیکن جب بھی آپ کسی سوشل آرگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں تو یہ آپ کو اپارچونٹی دیتی ہے وہ آرگنائزیشن کہ آپ ایک تو آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے، ایک ہے ملک کا انٹرسٹ. آپ کو آرگنائزیشن سوشل آرگنائزیشن یہ اپارچونٹی دیتی ہیں کہ آپ اپنی سیلف امپروومنٹ کے لیے بھی کام کریں، اپنی پرسنل انٹرسٹ پہ بھی کام کریں اور ملک کی بہتری کے لیے بھی کام کریں. جیسے کہ اب کوئی شخص ہے وہ سیاست میں اپنا کریئر پرسو کرنا چاہتا ہے تو سوشل آرگنائزیشن آپ کو یہ اپارچونیٹیز دیتی ہیں کہ آپ کو بڑے پولیٹیشین سے ملنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو جو سیاسی تنظیمیں ہیں ان کا اسٹرکچر سمجھ میں آتا ہے کہ اس پوزیشن ان کی یہ معاملات کیسے سنبھالتے ہیں، اسمبلیز میں کیسے پہنچتے ہیں، ٹکٹ کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، تنظیمی معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص بزنس میں گرو کرنا چاہتا ہے تو اس کو جب وہ بزنس مین سے ملتا ہے، جب وہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ سے ملتا ہے، جب وہ بڑے کمپنیز کے سی اوز سے ملتا ہے، سی ایف اوز سے ملتا ہے، جب وہ جو ہے وہ بزنس ٹائکون سے ملتا ہے تو اس کو یہ پتا چلتا ہے، وہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے زیرو سے شروع کر کے آج ہیرو کیسے بن گئے. وہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے سے ایک کمرے کے دفتر سے لے کر آج انہوں نے گروپ آف کمپنیز کیسے بنا لی. یہ آپ کو ان کے ایکسپیرینس سے آپ سیکھتے ہیں، ان سے بات کرنے کے بعد سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد سیکھتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص میڈیا انڈسٹری میں فلرش کرنا چاہتا ہے، اپنا کریئر اپنا پرسو کرنا چاہتا ہے کریئر، تو جب وہ میڈیا انڈسٹری کے لوگوں سے ملتا ہے تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری میں اب ترقی کرنے کے کیا راز و مقاصد ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونز ہیں، کیا چیز آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کیا چیز مارنی ہے، کن اسکلز پر آپ کو کام کرنا ہے. سب سے ضروری جو میڈیا انڈسٹری میں یا کسی بھی انڈسٹری میں فلرش ہونے کا راز ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی ایسا راز یا ایسی اسکل جو کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی سیکٹر میں فلرش ہونے کے لیے چاہیے تو وہ سب سے ضروری اسکل ہے آپ کی کمیونیکیشن اسکل، بات چیت کرنے کا انداز. اور میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے سیشن کے توسط سے آنے والی نسل کو وہ تمام لوگ جو اپنا کریئر سکسیسفلی پرسو کرنا چاہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکلز ہیں اور آپ کو اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا آتا ہے، یعنی کہ مارکیٹنگ اسکلز ہیں اور کمیونیکیشن اسکلز ہیں، تو آپ بھوکے نہیں مر سکتے. ہنرمند جیسے بھوکا نہیں مر سکتا ویسے یہ دونوں اسکل رکھنے والے بھی بھوکے مر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آگے چل کر کمپنیز کو کمپنیز کے پروڈکٹ بننا ختم نہیں ہوں گی اور ان پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ان کو ایسے لوگ چاہیے جو مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہو. تو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنانا، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اگر آپ کو مارکیٹنگ اسکلز آتی ہیں اور آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں تو آپ بھوکے مر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ کوئی بھی کمپنی لے لے گی، کیونکہ اس کو آپ کے جیسے لوگوں کی ہر سیکٹر کے آدمی کو، چاہے وہ ٹافی سے لے کے پلین بناتا ہو، اس کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے لوگ چاہیے. اور اگر آپ کے اندر یہ ہے تو آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ اپارچونیٹیز ملیں گی، چاہے آپ کی ڈگری کسی ہلکی یونیورسٹی سے بھی ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کسی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد یا ڈبل ماسٹرز یا ٹرپل ماسٹرز کرنے کے بعد آپ کو اپارچونیٹی ملتی ہے. اگر آپ ٹرپل ماسٹرز کرے ہوئے اور آپ کی اسکلز اچھی نہیں ہے تو میں آپ کو گارنٹی آج سیشن کے میں لائیو یہ بولتا ہوں کہ آپ کو کوئی کمپنی نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کو آپ کی ڈگری کا کچھ نہیں کرنا، اس کو آپ کی اسکلز سے میٹر ہے، اس کو آپ کی مارکیٹنگ اسکلز چاہیے. اگر آپ نے ٹرپل ماسٹرز کرنے کے بعد بھی آپ کی مارکیٹنگ اسکلز اچھی نہیں ہے تو وہ ایک بی اے پاس یا ایک ایم اے پاس کو رکھ لے گا جس کی مارکیٹنگ اسکلز اچھی ہوں گی. جی بہت خوب واسف صاحب. اچھا ہم جس طرح بات کر رہے ہیں یوتھ کے حوالے سے تو میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یوتھ کی جو صحیح حقیقی معنوں میں اگر آپ بات کریں اس کی پاور کیا ہے؟ یوتھ کی پاور کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 2013 کے الیکشن میں نوجوانوں نے اپنی طاقت دکھا دی. UNDP نے کہا تھا 2013 کے الیکشن سے پہلے کہ اس وقت 65% سے زیادہ جو ووٹر ہے وہ آپ کا نوجوان طبقہ ہے اور نوجوان جس کو چاہیں الیکٹ کر کے جو ہے وہ اسمبلی کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان میں ایک میجورٹی ووٹ بینک جو ہے وہ ان کا نوجوان تھا. نوجوانوں نے ایک ایسی پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار میں بٹھا دیا
جس کا اقتدار سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. 70 سالہ تاریخ میں اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ جو آپ کی گورنمنٹ تھی وہ 2-3 پارٹیز کے اراؤنڈ ہی گھوم رہی تھی. آپ کے نوجوانوں نے امپاور، آپ کے نوجوانوں نے چاہا تو آپ نے جو ہے وہ ایک نئے لوگوں کو جو ہے وہ نئے تو نہیں کہوں گا، ایک نئی پارٹی کو اپارچونٹی دی. نئے لوگ میں نہیں کہہ سکتا البتہ، کیونکہ اس میں بھی ایک اختلاف لوگوں کے نزدیک پایا جاتا ہے، اور وہ اختلاف میرے نزدیک بہت حد تک صحیح بھی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک نئی پارٹی کو آپ نے چانس دیا ہے، اس کے لیڈر، ایک نیا لیڈر کو چانس دیا آپ نے، ایک نیا چہرہ تو لائے. لیکن اسمبلی میں ابھی بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں، یا کہ کہنے پر بضد ہوں، کہ آپ نے نام چینج کر کے لوگ وہی الیکٹ کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل، میں بھی آپ سے ایگری کروں گا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور اسی کو میں آگے لے کر چلوں گا. آپ نے جس طرح بات کی پولیٹکس کے حوالے سے، تو کیا مطلب ہمارا جو آج کا نوجوان ہے یا یوتھ ہے، وہ اس کو پولیٹکس میں آنا چاہیے؟ اگر وہ پولیٹکس میں آتا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے پاس کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ اگر وہ پولیٹکس میں آ جاتا ہے تو اس کے جو مقاصد ہیں، جو آبجیکٹو ہیں، وہ کیا ہونے چاہیے؟ آبجیکٹیوز اور مقاصد ایک ہونے چاہیے: ملک کی بہتری، ملک کی ترقی، ملک کی سلامتی، لوگوں کی بقا. بس اگر سیلف میکنگ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھے سیلف میکنگ کے لیے بہت سارے ہم نے اسمبلی میں جمع کر کے رکھے ہیں. اگر آپ ملک کے لیے بہتری کرنے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اگر آپ بھی آ کر جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آؤں اور فلانے ایم پی اے کی طرح میں جو ہے وہ لانڈی میں میرا گھر ہے، یہ الیکشن جیتنے کے بعد میں ڈیفینس شفٹ ہو جاؤں گا، اور سینیٹر بننے کے بعد 2 گھر اسلام آباد اور 2 گھر کراچی میں بنانے کے موڈ سے آ رہے ہیں، تو بھائی خدا کے واسطے گھر میں بیٹھیں، بزنس کریں، کچھ اور کریں، سیاست میں نہ آئیں. ہم نے بہت ایسے لوگ اسمبلی میں جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ کا، بس میں یہی کہوں گا نوجوانوں سے کہ وہ نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان سیاست کا حصہ بنے، پڑھا لکھا نوجوان، پڑھا لکھا طبقہ سیاست کا حصہ بنے. کیونکہ جب تک پڑھا لکھا طبقہ سیاست کا حصہ نہیں بنے گا، ایسے ہی لوگ جن کو آپ ڈس آنیسٹ روزانہ کی بنیاد پہ جن کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں نا، آپ آج اس نوبت پر اس لیے پہنچے، اس نہج پر اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ آپ کے پڑھے لکھے طبقے نے سیاست سے منہ موڑ لیا. اور جو سیاست کے اندر اسپیس آپ کے پڑھے لکھے طبقے نے کریٹ کیا تھا، وہ ان لوگوں نے فل کر دیا ہے جن کو آپ روز کرٹیسائز کرتے ہیں، جن کو آپ ڈس آنیسٹ کہتے ہیں، جن کو آپ کرپٹ کہتے ہیں، جن کو آپ الٹریٹ کہتے ہیں، جن کو آپ ان ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، جن کو نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بات کرنی آتی ہے، نہ ان کو فائنینس کا کچھ آتا جاتا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ ڈیزاسٹر میں کیسے کام کرنا ہے، نہ ان کو ہیلتھ سیکٹر کا کچھ پتا ہے. تو اس لیے نہیں پتا کیونکہ ان کا مقصد ملک کی بہتری ہے ہی نہیں. ان کا مقصد سیلف میکنگ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی بہتری کے کام کریں، اپنی بزنس کو بڑھا لیں. اور میں یہی کہوں گا آپ کے چینل کے آپ کے سیشن کے توسط سے کہ نوجوانوں کو بالکل سیاست کا حصہ بننا ہوگا. بننا چاہیے نہیں کہوں گا، چاہیے والی بات بہت پرانی ہو گئی، اب بننا ہوگا. نوجوانوں کا سیاست میں آنا وقت کی ضرورت ہے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے. اور یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کے لیے کیا ضروریات یا کیا چیزیں ہیں جس کو آپ کا خیال رکھنا ہے، تو آپ ضروری یہ ہے کہ آج سے جو نوجوان اپنا کریئر سیاست میں پرسو کرنا چاہتا ہے، پہلے تو وہ اپنے جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ بڑھائیں. یقیناً اس کا ایک سیاسی نظریہ ہوگا، سیاسی وابستگی ہوگی. اس کے ان لوگوں سے ملیے جو اس پارٹی میں آپ کو لگتا ہے یہ بہتر لوگ ہیں، یہ ایلیجیبل لوگ ہیں. اور یہ تو آپ ان ایلیجیبلٹی کو ڈھونڈیں، یا تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کہوں. ابھی تک اگر آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کہ آپ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں یار یہ پارٹی اچھی ہے، یہ پارٹی اچھی ہے، اگر ابھی تک آپ نے ابھی تک آپ کا سیاسی کوئی نظریہ نہیں ہے، تو سیاسی نظریہ سب سے پہلے قائم کریے. کسی پارٹی کی طرف اپنی ایفیلیشن کا اظہار کیجئے. جو بھی پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے وہ پارٹی کو چوز کی جو ملک کے لیے بہتر ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پارٹی کو چوز کریں جس میں آپ کے زبان بولنے والے زیادہ ہوں، جس میں آپ کے سیکٹ کے لوگ زیادہ ہوں. اس پارٹی کو چوز کیجئے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، جسے ڈیلیور کرا ہوا. پہلی بات. دوسری بات، اپنا سوشل کانٹیکٹ وسیع کیجئے. تھرڈلی، پالیسی میکنگ سیکھیے. پالیسی میکنگ کیسے کرتے ہیں، اسٹریٹجی میکنگ کیسے کرتے ہیں.
پروجیکٹس کیسے بناتے ہیں, اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ الائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ لوگوں سے ملیے جو ابھی سیاست کا حصہ ہیں, اور ان سے آپ سیکھیے کہ وہ پالیسی میکنگ کیسے کرتے ہیں, پلانس کیسے بناتے ہیں, اسٹریٹجیز کیسے بناتے ہیں. وہ یہ تمام چیزیں آپ کو پولیٹیشینز سکھائیں گے, اور ان کے لیے آپ کو ان سے ملنا پڑے گا, ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. تو اپنا سوشل کانٹیکٹ بڑھائیے, اپنا سیاسی نظریہ قائم کیجئے, پالیسی میکنگ سیکھیے, اور یہ تمام چیزیں سیکھ کر پاکستان کی سیاست کا حصہ بنیے. یہ نہ سوچئے کہ سیاست صرف امیروں کی میراث ہے, جب تک اس میں مڈل کلاس نہیں آئے گا امیروں کی ہی میراث بچ جائے گی. ویری ویل, بہت خوب, بہت اعلیٰ. واصف صاحب, میں اس کے اوپر اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں اس کے اوپر آپ کو اگر پریکٹیکل ایگزامپل سمجھا دوں. لوگ جو ہے وہ مثال سے سمجھتے ہیں, تو اس کی مثال بھی میں اپنی آرگنائزیشن کی دے دیتا ہوں. اس سال 2019-20 کا جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا یوتھ پارلیمنٹ کا, وہ یوتھ پارلیمنٹ کی تاریخ کا سب سے کم عمر ترین پریزیڈنٹ ہے, 22 سال عمر ہے. یوتھ پارلیمنٹ کی 15 تاریخ کے اندر وہ پہلا نان مسلم پریزیڈنٹ ہے, اور پاکستان کی تاریخ یوتھ پارلیمنٹ کی تاریخ کے اندر وہ پہلا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے جس کا تعلق دیہی سندھ سے, شہری سندھ سے نہیں ہے. دیوان سینی اس کا نام ہے, 22 سال عمر ہے, عمر کوٹ سے تعلق رکھتا ہے. اور اس سے بڑھ کر اس کے مقابلے میں جو لوگ الیکٹ, اور سندھی اسپیکنگ ہے. اچھا, یہ تینوں بات میں نے آپ کو الائن کر دی. اب ان کے مقابلے میں بات بتاتا ہوں. 22 سال کے جو شخص ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کا ووٹر کون ہے؟ 98% لوگوں کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے. انہوں نے ایک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو میرٹ کی بنیاد پر الیکٹ کرا. 80% ووٹر شہری سندھ کا تھا. انہوں نے دیہی سندھ میں, although اس کا تعلق, وہ رہتا کراچی میں, ہی گرون اپ ان کراچی, ہی گیٹنگ ایجوکیشن ان کراچی, بٹ اس کا تعلق تو عمر کوٹ سے ہے نا. اگر آپ اس کا نیٹو ٹاؤن پوچھیں گے تو اب میں یہی بولوں گا کہ اس کا تعلق عمر کوٹ سے ہے. تو دیہی سندھ کے لڑکے کو شہری سندھ کے 80% لوگوں نے ووٹ دے کر الیکٹ کرا. پھر 60% سے زیادہ جو ووٹر تھا وہ اردو اسپیکنگ تھا. یعنی کہ جو سندھی مہاجر کا تصادم ہے نا, وہ بھی ہم نے ہی ختم کرا ہے. ہم اردو اسپیکنگ 60% سے زیادہ اردو اسپیکنگ نے ایک سندھی اسپیکنگ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کر دیا, جبکہ اس کے مقابلے میں دونوں کھڑے ہوئے اردو اسپیکنگ تھے. جبکہ اس کے مقابلے میں دونوں کھڑے ہوئے شہری سندھ کے کراچی کے لوگ تھے. کراچی کا ایک بڑا ووٹر بینک نے اس کو ووٹ دیا, جبکہ کراچی کے نیٹو ٹاؤن کا آدمی الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا. 98% مسلم کمیونٹی کے ووٹر نے ہندو کمیونٹی کے ایک بندے کو میرٹ کی بنیاد پر ووٹ دے دیا. تو اس کے بعد اس بات پر ہم نے مہر لگا دی کہ ہمارے یہاں ووٹ جو ہے وہ نہ دین کی بنیاد پر دیا جاتا ہے, نہ زبان کی بنیاد پر دیا جاتا ہے, نہ شہری وابستگی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. جو تعصب کی سیاست ہے اس کو اسی طرح ہم ختم کر سکتے ہیں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے آ سکتے ہیں. بہت خوب واصف صاحب, آپ کے ساتھ سیشن کر کے بہت انجوائے کیا, کافی انفارمیٹو سیشن رہا. میں اپنے آخری کوشچن کی جانب بڑھوں گا, اس کے بعد ہم اپنا شو وائنڈ اپ کریں گے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ینگ جنریشن یا ینگ پولیٹیشین کا پولیٹکس میں آنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, اس کا جواب میں پہلے ہی ڈیفائن کر چکا ہوں, اور پھر ایک دفعہ آپ کے سوال کے بعد ڈیفائن کر دیتا ہوں. نوجوان کا آنا ضروری نہیں ہے. نوجوان, کیونکہ میں خود نوجوان ہوں, تو میں جس ایج فیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں, میں جس ایج سے میں سمجھتا ہوں نہ صرف نوجوان کا, نوجوانوں سے بڑھ کے پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے کو سیاست کا حصہ بننا ہوگا. چاہے اس کا تعلق, چاہے اس کی عمر 60 سال ہو, چاہے اس کی عمر 18 سال ہو, یا اس کی عمر 24 سال ہو. جو سندھ اسمبلی کا حصہ بننے کے لیے آپ کو 24 سال کی عمر, چاہے اس کی عمر 24 سال ہو, چاہے اس کی عمر 60 سال ہو.
پڑھا لکھا ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے والے نوجوان لوگوں کو پاکستان کی سیاست کا حصہ بننا ہوگا، کیونکہ یہی لوگ پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ واصف صاحب، ان دا اینڈ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا، آپ میرے شو میں آئے، آپ نے میرے میسج پہ بیک کا ریلی اگر آپ جیسے نوجوان ہمارے ملک میں اگر ان کی یہ سوچ اور تھنکنگ رہی، اگر ان سے فائدہ اٹھایا گیا، ان سے کام لیا گیا، تو ہمارا ملک یقیناً جو ایک قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ویژن تھا، جو سوچ تھی، یقیناً مجھے یقین ہے کہ ضرور ایک نہ ایک دن اس راہ پر گامزن ہوگا، اور جی انشاءاللہ بالکل، میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمیں بس میں یہی تو کہتا ہوں کہ اگر مخالف ہیں تو ہونے دو، یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو گھر کئی آئیں گے زد میں، اس گلی میں صرف ہمارا مکان توڑی ہے، اور جو ہم کہتے ہیں فقط وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں کوئی تمہاری زبان توڑی ہے، اور وہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا شجرہ ملتا ہے ایسے درویشوں سے، کیونکہ ہم ہیں بانیان پاکستان کی اولادیں، اور ہمارا شجرہ ملتا ہے ایسی درویشوں سے جن کے قدموں میں آج بھی کئی سورماؤں کے تاج پڑے رہتے ہیں، وہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور ہمیں آگے ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایسا، اپنے آنے والی نسل کو ایسا پاکستان دینا ہوگا کہ وہ کہہ سکیں یہ ہے اقبال کا خواب، قائد کی دانش مندی، جس ملک کے لیے دی تھی نواب لیاقت علی خان نے اپنی جان کی قربانی۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ، نوازش آپ کا بھی اور آپ کے سننے والوں کا بھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ان دا اینڈ کوئی میسج دیں، لیکن آپ نے میرے کہنے کے بغیر ہی ایسا اینڈ کر دیا کہ مزید اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ٹچ رہیں گے، اور کبھی دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے شو میں ضرور حاضر ہوں گے۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، آپ میرے شو میں آئے، آپ نے ٹائم نکالا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔